وہ کیسے لمحات ہوتے تھے کہ کسی نے بلایا، اب بلایا تو جا کے بیٹھ گئے محفل میں اسٹیج پہ، اب ایک نعت خواں پڑھ کے جا رہا ہے، پھر دوسرا پڑھ کے محمود جا بھائی رہا ہے. تلاوت سے پہلے ہاں یعنی ساؤنڈ والا جب ساؤنڈ لگا رہا ہوتا تھا تب کے بیٹھے ہوئے ہوتے تھے محفل میں، ہے. اور نعت پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملتا تھا. کیسی کیفیت ہوتی تھی نا، جی دل ٹوٹا ہوا لے کے یار وہاں سے یہ کیا نکلنا بات ہے. ہوئی. میں نے انکل آپ کو کہا بھی تھا مجھے پڑھا دیں، تلاوت سے پہلے پڑھا دوں. ہاں ایک بیٹا بچے محفل کا شروع ہوگی. بچے کا انداز انکل میں نے جی 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 انکل مجھے پڑھا دیں، ایک نعت پڑھنی ہے مجھے. میں بس وہ پڑھ کے چلا جاتا. آپ نے اچھا کئی بار آنکھوں میں آنسو بھی کہ جب پڑھا ہی نہیں. تو آج مطلب وہ اپنی والی فیلنگ یاد آتی ہے نا، تو کوشش کرتے ہیں کہ یار جو اس طرح کے جو بچے ہیں آج کل کے پڑھنے والے، تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا محفل جو بھی سجانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یار سب کی حاضری ہو، سب کو پڑھاؤ، بھلے 2 2 3 3 شعر پڑھائیں لیکن حاضری سب کی ہو. تو وہ کیونکہ وہ اپنا بچپن یاد رہتا ہے کہ یار جب کیونکہ وہ دل ٹوٹ جاتا ہے ایک انسان کا، یار میں بھی تو حضور کا نعت خوان ہوں. بچہ بھی یہ سوچ رہا ہوتا ہے. کیا پتا کہ وہ بڑے بڑے نعت خوانوں سے کا وہ معاملہ نہیں ہو جو اس بچے کی حاضری کی وجہ سے پوری محفل قبول ہو جائے. بالکل 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 بالکل. تو وہ اسکول لائف میں پھر مقابلوں میں اسکول میں ہاں پھر اللہ کی رحمت سے محمود بھائی سلسلہ ایسا رہا کہ جہاں جائیں وہاں پوزیشن، کہیں 3rd پوزیشن، کہیں 2nd پوزیشن، کہیں 3rd پوزیشن، کہیں 2nd پوزیشن، پھر کہیں 1st آ گئی تو پھر اس کے بعد وہ مشہور ہو جاتے. مطلب پہلے اس طرح میڈیا نہیں تھا، لیکن وہ جہاں مقابلوں میں کیونکہ بڑے بڑے آرگنائزر آئے ہوئے ہوتے تھے حیدرآباد کی محفلوں میں. جی جی. تو ابھی پچھلے دنوں ایک اکرم قریشی اختر القادری صاحب ہوتے تھے، انجمن سایہ پنجتن پاک تھی ان کی، تو وہ پروگرام کرواتے تھے، مقابلے کرواتے تھے. مرزا فرزند بیگ صاحب ہوتے تھے، اللہ غریق رحمت فرمائے، وہ محفلیں کرواتے تھے. تو وہ یہ لوگ، اور حاجی گلشن الہی صاحب، قمرالزمان شاہ صاحب قبلہ، ایسے حضور کے نعت خوانوں سے پیار کرنے والے، ان کے گھر پہ اللہ کی رحمت سے ہر شب معراج کی رات محفل ہوتی تھی ان کے. تو محمد علی ظہوری صاحب، شب معراج کی رات، شب معراج کی رات، جی شب معراج، ہاں شب معراج یعنی اس رات کو جو ہم اب تو آب زمزم کا پانی. تو وہ شاہ صاحب اللہ غریب، میں بھی ایک دفعہ گیا تھا. شاہ صاحب کیا مجھے الحاج صدیق اسماعیل صاحب نے مجھے اور بھائی محمد خاور نقشبندی کو بھیجا تھا. ماشاءاللہ صحیح. تو ہم لوگ وہاں پہنچے تو کچھ تاخیر کا شکار ہو گئے تھے، اور الحاج اختر قریشی صاحب آئے ہوئے تھے. ہم نے ان کو جا کے بتایا کہ ہمیں الحاج صدیق اسماعیل صاحب نے بھیجا ہے. جی. تو ہماری بھی اس محفل میں پھر شرکت ہوئی تھی 27ویں شب میں. جی 27ویں شب. جی 27ویں شب پر تھے. وہ ان کی جو سالانہ محفل ہوتی تھی نا بڑی والی، وہ شب معراج پہ ہوتی تھی. 27ویں شب رجب کی. اچھا میں رمضان شریف کی بھی 27ویں شب ہوتی ہے نا، وہ والی. تو بہرحال وہیں ہم نے منظور الکونین شاہ صاحب کو پہلی بار سنا، وہیں ظہوری صاحب کو سنا، قاری زبید رسول صاحب آتے تھے وہاں. اچھا ہاں. تو یہ تو آپ کی خوش نصیبی ہے، آپ کو قمرالزمان صاحب جیسی شخصیت الحمدللہ رب العالمین کا فیض ملا ایک طرح سے، اللہ کا فضل. ان سے ملاقات رہی ہے، بااثر شخصیت، اللہ کا شکر ہے، اور بہت محبت کرنے والے. جی سرکار کے ساتھ. تو سب سے زیادہ آپ کو تقویت کس شخصیت سے ملی حیدرآباد میں، اور یا اس کے بعد پھر نعت خوانی کے فروغ کے حوالے سے آپ کو آگے لے جانے میں؟ والدین کی طرف سے تو سپورٹ ہوگی، بھائی بہنوں کی طرف سے بھی ہوگی. اب دیکھیں نا، ہمیں محفل میں جانا ہوتا تھا، میرے کپڑے استری ہوتے تھے پہلے سے، ہر پورا ایک پروٹوکول ہوتا تھا. ہماری بہنیں ہمارے کپڑے استری کر دیا کرتی تھیں، سب چیزیں ٹھیک ہے نا، تو تیار ہمیں ملتی تھی. کیوں یہ حضور کی محفل میں جانا ہے. جی ہاں محمود بھائی باقاعدہ، مطلب جب محفل میں جانا ہوتا تھا ہم تو نیا سوٹ بنتا تھا باقاعدہ، امی کے ساتھ بھائی وہ محفل ہے، وہی زہیب نے محفل میں جانا ہے. حالانکہ بالکل چھوٹے سے، لیکن اب وہ کئی بار محفل میں جاتے ہوتے وہاں حاضری بھی نہیں ہوتی تھی، لیکن تیار ہو گئے. ہاں لیکن اتنا تیار ہو، عید کا دن ہے بھائی، حضور کی نعت پڑھنی ہے. سبحان اللہ. تو پھر جو ہے وہ ٹوٹا ہوا دل لے کے آتے تھے کہ یار پڑھا نہیں، لیکن تیار ہو گئے. آج الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ نے جو عزت عطا فرمائی، پروردگار کا حضور علیہ السلام کا صدقہ ہے، اس کی مہربانی ہے. تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ موقع نہیں ملتا تھا، اب وہ ٹائم نہیں ہوتا ہے، فون اٹھانے کا بھی موقع نہیں مل پاتا. اللہ کا شکر. لوگ کیا فیل کرتے ہیں بھائی، فون آتا ہے، یار زہیب بھائی جواب نہیں دے رہے، زہیب بھائی ہمارے لوگ بہت جلدی فون کا جواب بدگمان ہو جاتے ہیں. محمود بھائی زہیب بھائی کال نہیں اٹھا رہے. اچھا مجھے کال آ رہی ہے، مجھے کیوں کال آ رہی ہے؟ ہاں اچھا پوچھ رہے ہیں. اچھا الحمدللہ رب العالمین، اتنا اچھا ہمارا جو ہے وہ ایک تاثر دنیا بھر میں قائم ہوا ہے الحمدللہ.
مجھے اکثر یہ ہوا کہ آپ کا فون آیا کہ یار آپ فلاں صاحب کا فون آ رہا ہے, آپ فون اٹھا لیں, جواب دے دیں. اور میں نے بھی کئی دفعہ آپ کو کہا ہے, نمبر کیونکہ سیو نہیں ہوتا, لوگ ہمیں اتنا زیادہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم ایسے جڑے ہوئے کہ ہمیں ایک دوسرے کے پل پل کی خبر ہے, پل پل کی تو نہیں لیکن کافی حد تک ہمیں ایک دوسرے کو کا پتا ہوتا ہے, لیکن اتنا بھی نہیں پتا ہوتا کہ میری کب کہاں کتنی محفلیں ہیں اور زہیب بھائی کی کب کہاں کتنی محافل ہیں. لیکن لوگ ایسے سمجھتے ہیں الحمدللہ ہاں بھائی زہیب بھائی کراچی میں ہوں گے ان دنوں میں. میں نے کہا تو زہیب بھائی بتا سکتے ہیں. جی صحیح بات ہے. اچھا یہ لوگوں کی جو شکایت ہے مجھے بھی کرتے ہیں, اس کا پتہ تو چلے کہ بھئی یہ وجہ کیا ہوتی ہے, ان کو بتائیں تو صحیح. اصل میں محمود بھائی محفلوں میں اتنی مصروفیت ہوتی ہے, کہیں دن کی حاضری, کہیں شام, کہیں رات, پھر رات گئے تک کبھی, پھر وہ بیچ میں نیند کا موقع نہیں ملتا, آرام کا موقع نہیں ملتا. کبھی اب یہ ہوتا ہے کہ جس وقت وہ صاحب فون کر رہے ہوتے ہیں جن پروگرام کے لیے, تو بندہ سویا ہوا ہوتا ہے, آرام, کیونکہ بیچ میں نمازوں کا سلسلہ, اور بندہ جو ہے وہ کہیں 1-1.5 گھنٹے کے لیے آنکھ لگاتا ہے کہ یار ابھی اٹھنا ہے دوبارہ واپس, تو وہ اس 1 گھنٹے میں فون کرتے ہیں صاحب. اب ان کا فون ریسیو نہیں ہوتا, بولے یار کیسے لوگ ہیں یار, یہ فون نہیں اٹھاتے ہمارے, یہ کیسے نعت خوان ہیں. لوگوں فوراً بدگمان ہو جاتے ہیں, بھائی ہم بھی انسان ہیں یار, مشین تھوڑی ہے کہ بندہ ہر وقت 24 گھنٹے جاگتا رہے گا. سونے کے وقت میں بندہ سائلنٹ بھی ہوتا ہے. مجھے ایک صاحب کا میری آنکھ لگی, محمود میں واقعہ سناتا ہوں. فجر کے بعد اللہ کی رحمت سے, مطلب نماز کے بعد کچھ 1-1.5 گھنٹے بعد جو ہے وہ میں سویا. میں نے کہا یار میں اتفاق تھا بھول گیا سائلنٹ کرنا موبائل. فون آیا, فون میں نے اٹھایا, میں نے کہا ایمرجنسی ہوگی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. زہیب بھائی بات کر رہے ہیں؟ جی جی وعلیکم السلام. ارے ماشاء اللہ. میں نے کہا بھائی حکم کیجیے. نہیں بس چیک کر رہا تھا کہ نمبر آپ کا. میری نیند آنکھ لگی تھی, اس کے بعد مجھے 4 گھنٹے تک نیند نہیں آئی محمود بھائی. اللہ. میں نے کہا بھائی اس لیے فون کیا تھا بس. بولے جی بس پتا کرنا تھا یہ نمبر آپ کا. جب کسی کو نمبر دے دیں تو روزانہ صبح گڈ مارننگ کے میسج. محمود بھائی کچھ لوگ ایسے ہیں وہ فون کرتے ہیں السلام علیکم کیا حال ہے, خیریت سے؟ جی اللہ کا شکر. وہ محمود بھائی کا نمبر مل جائے گا؟ جی میں بھیجتا ہوں نمبر بھیجیے. اب وہ اس کے بعد 5 منٹ بعد محمود بھائی کو کال آتی ہے السلام علیکم محمود بھائی خیریت سے؟ جی اللہ کا شکر. خاور بھائی کا نمبر مل جائے گا. پھر اس کے بعد وہ خاور بھائی کی کال آتی ہے. اس کے بعد وہ عامر فیاض صاحب کا نمبر مل جائے گا, ان کو کال آتی ہے. قاری محسن کا نمبر مل جائے گا. وہ یہی کھیل کھیلتے رہتے ہیں سارا دن. میرے پاس لسٹ میں 1-2 بندے ایسے ہیں. جی جی. انہوں نے مجھ سے کم از کم 50-60 بندوں کے نمبر مانگ چکے ہیں. اس کے بعد وہ جس لسٹ میں آپ کی ہوں گے وہ مجھے پتا ہے. اچھا ویسے طریقہ کار یہ ہونا چاہیے لوگوں کا رابطہ کرنے کا کہ وہ ایک بھرپور میسج بنا کر لکھ کر SMS کر دیں, صحیح ڈیٹ ڈال دیں. جیسے مطلب میرا بھی طریقہ کار ہے میں کسی شخصیت کو میسج کرتا ہوں پہلے کہ حضرت میں آپ کو کال کر سکتا ہوں اس وقت اگر آپ کے پاس وقت ہے. ہونا یہ چاہیے کہ آپ بندہ کسی سے بھی رابطہ کر رہے ہیں تو میسج کر. اچھا وہ خود کر دیں گے جی اوکے. ٹائم علاقہ جی یہ لکھ کر بھیج دیں کہ بھائی آپ اس تاریخ کو اتنے بجے اس جگہ پر اویلیبل ہیں. جی خاص لوکیشن لکھ دیں. کراچی میں تو آپ علاقے لکھ دیں گلشن اقبال فلاں جگہ. جی جی. اس سے کیا ہے کہ ہم اس کو فوراً سے رابطہ جواب دے سکتے ہیں. یہ میں نے آپ کی آسانی کے لیے میں نے تھوڑی سی بات کر دی, اتنا حق تو بنتا ہے آپ کا.